نیا نیا ٹائم تھا، مجھے زیادہ علم بھی نہیں تھا، شاید مجھ سے بہت غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن اس رینج کے ہمارے ماسٹر کا 86 نہیں جو وہ تھا پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ میں تھا، وہ 86 88 تھا، اچھا 86 88 تھا، اور جو میں کیمسٹری کی بات کر رہا ہوں تو وہ 86 87 تھا، لیکن 86 میں پھر میں نے 85 سے 87 تک میں بالکل جی ایک بڑا چینج آیا. پہلی دفعہ سوشل فارسٹری کے تھرو فیمیل آئی فارسٹ میں، جو کہ بالکل مین ڈومینیٹڈ ایریا تھا اور کمیونٹیز کے ساتھ. جی ویورز، ویلکم ٹو آور فورم. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہے جناب علی گوہر خان، ایکس چیف کنزرویٹر آف فارسٹ ہیں. آئیے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی فارسٹ کی خدمات، فارسٹ کے جو لیسن لرنڈ ہے اور اس کے جو ریکمنڈیشن ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سر ویلکم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارے ویور سے اپنا تعارف کرائے، آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ارلی ایجوکیشن وغیرہ کہاں پہ ہوئی؟ My name is Ali Gawar Khan. I belong to چارسدہ، اور اسکول تو میں نے چارسدے میں پڑھا، لیکن پھر میں گیا اور دین آئی جوائنڈ ایڈورڈس کالج پشاور، اور ادھر سے میں نے ایف سی کی، پھر میں نے ادھر سے بی ایس سی کی، اور پھر میں گیا اور پشاور یونیورسٹی میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں نے ماسٹر کرنا چاہا. اچھا. لیکن ان دا مین وائل پھر یہ پبلک سروس کمیشن سے یہ پوسٹیں اناؤنس ہو گئی. سر کون سا سال تھا؟ دس واز 1986. 1986. ہاں. اچھا. تو یہ پوسٹیں اناؤنس ہو گئیں، اور میرا فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں آنا بھی ایک حادثاتی طور پر یہ ہوا ہے. اچھا. میرا ایک دوست تھا جو ہزارے سے بلانگ کرتا تھا، جو ایڈورڈس کالج میں میرا روم میٹ بھی تھا. آئی ڈیڈنٹ نو کہ پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پر فارسٹ ہیں اور اتنی ویلڈرنس ہے اور اتنی گرینری ہے، کیونکہ ہم میدانی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے تو زیادہ ہزارہ وغیرہ میں تو فارسٹ آفیسر ایک. تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ اس کے لیے اپلائی کر دیں، اور آپ کو، میں نے کہا یہ میں کیا بنوں گا؟ اس نے کہا آپ ڈی ایف او ہوں گے. تو میں نے کہا ڈی ایف او کیا ہوتا ہے؟ اچھا. اس نے کہا نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ڈی ایف او کیا ہوتا ہے. ہاں، آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ آئیں تو. اچھا. تو میں نے اپلائی کر لیا. میں نے کہا چلو میں اپلائی کر دیتا ہوں، دیکھتے ہیں. پبلک سروس کمیشن میں تو اور بھی پوسٹیں ہیں. تو اس میں پھر میری سلیکشن ہو گئی. لیکن ان دا مین وائل پھر یہ تھا کہ میں نے اپلائی کیا تھا ایک یہ ملٹری آڈٹس میں، ادھر سے بھی کال آئی، اور ایک ہماری فیملی کے دوست تھے، یہ بریگیڈیئر امتیاز جو آئی بی کے چیئرمین تھے، تو اس کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی تھی اکثر کھانے پر اور اکثر ملنے پر. تو اس نے میرے فادر ان لا کو کہا کہ یہ بڑا اسٹیبل بچہ ہے اور یہ مجھے دے دو، آئی وانٹ ٹو ریکروٹ ہیم ان آئی بی. تو ان دا مین وائل پھر میں اس کو بھی کاغذات دیے. تو آئی واز آلسو سلیکٹڈ ان آئی بی. پھر میرے پاس اس وقت 3 پوسٹیں تھیں. ایک یہ ملٹری آڈٹ کا تھا، ایک آئی بی کا کی ایک پوسٹ تھی، اور ایک یہ پبلک سروس کمیشن والی تھی. تو پھر جب فیملیز کے ساتھ میں نے اس پہ ذرا ان کے ساتھ ڈسکس کیا، تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ پبلک سروس کمیشن میں یہ ہے کہ آپ کا ایک کیریئر پاتھ ہوگا، اور گرین ڈیسی ویسی بھی ہمارے ایگریکلچر علاقے سے تعلق ہے، تو یہ بہتر ہے. آپ کے ماسٹر کا جو سیشن تھا 87 89 تھا؟ ہمارے ماسٹر کا 86 نہیں، جو وہ تھا پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ میں تھا، وہ 86 88 تھا. اچھا 86 88 تھا. اور جو میں کیمسٹری کی بات کر رہا ہوں تو وہ 86 87 تھا. لیکن 86 میں پھر میں نے 85 سے 87 تک میں بھی پی ایف آئی میں تھا. اچھا 87 میں پھر میں انگلینڈ چلا گیا پی ایچ ڈی کے لیے. میں کیمسٹری برانچ میں تھا. لیکن اچھا ہاں، آپ سے فضل واحد خان اور فضیل گل صاحب اور بالکل بالکل بالکل، ہمارے جو ہے نا، اور ہمارے ٹائم میں تو پی فائی میں بہت زیادہ ریل پیل اور ہل چلتا، اور بہت سارے خاص کر وہ جو جرمن تھے، سٹوہر وغیرہ،
اور وہ جو ہائی ہل میں ان کے ریسرچ کے وہ پروجیکٹس چل رہے تھے ادھر چل تو رہے پی تھے. ایف آئی تو واٹر شیڈ ڈپارٹمنٹ کافی ہوتا. ہاں شیخ صاحب ڈائریکٹر جنرل تھے. بالکل. اچھا, تو آپ کی پہلی پوسٹنگ پھر کہاں ہوئی پاس آؤٹ کر کے؟ میں جب 88 میں پاس آؤٹ ہوا تو دے سینٹ می ٹو گدڑ پور. اچھا, یہ تم پہلی I was دفعہ سن. attached in Gidurpur range office. اچھا, ادھر کیا گدڑ زیادہ ہوتے ہیں؟ تو ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے ہاں. لیکن گاؤں ہے. اچھا یہ اگرو تنول فارسٹ ڈویژن کا اچھا. ایک رینج تھا گدڑپور. ٹھیک. تو اس میں گوہر میرا استاد تھا. آپ اچھا. جانتے ہیں گوہر صاحب ہاں کو. ہاں. تو گوہر میرا استاد تھا اور وہ اس چھوٹی سی جگہ پر انہوں نے مجھے پھینکا اور پھر وہ جنگل تھا اور ایک گاؤں تھا اور بس باقی خیر ہی خیر. ٹھیک. تو میں کوئی 3 مہینے ادھر رہا. غازی مرجان خان جو تھے نا وہ ہمارے کنزرویٹر تھے. بالکل. تو اس سے ملاقات ہوتی تھی کبھی کبھی. تو وہ اکثر انٹریکشن ہوتی تھی اور پھر مجھے وہ گائیڈ کرتے تھے. اینڈ ہی ڈیولپڈ اے کائنڈ آف لائکنگ فار می. اچھا. تو پھر جب 3 مہینے گزر گئے اس میں تو یہ ہے نا کہ آپ اٹیچمنٹ میں آپ فارسٹ گارڈ ہوتے ہیں, پھر فارسٹر بنتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ رینج افسر بنتے ہیں, پھر آپ ڈی ایف او کی ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے 1 سال پورا. تو تیسری مہینے وزٹ پر آئے ہوئے تھے اور اگی رینج میں کوئی مسئلہ ہو گیا. ادھر کے رینج افسر کو انہوں نے ایک دم ہٹایا. تو مجھے غازی مرجان خان نے کہا کہ یو گو اینڈ ٹیک اوور دی چارج آف اگی رینج. میں نے کہا سر میں تو ابھی تو میں نے گارڈ بک دیکھی ہے اور مجھے تو اتنا علم نہیں ہوگا. اس نے کہا نو آئی ہیو آل مائی کانفیڈنس ان یو, یو گو اینڈ ٹیک اوور. پھر تقریباً 1 سال میں ادھر رہا ایز اگی رینج انچارج. نیا ٹائم تھا, مجھے زیادہ علم بھی نہیں تھا, شاید مجھ سے بہت غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی, لیکن اس رینج کے جتنی بھی مسائل تھے غازی مرجان خان جب میں واپس آ رہا تھا تو غازی مرجان خان واز ویری ہیپی ود می کہ آپ نے اس رینج میں بہت سارے مسائل تھے اور آپ نے اس کو کنٹرول کیا. اچھے آفیسر میں غازی مرجان صاحب کا شمار ہوتا ہے. زبردست میری زبردست. بھی جب وہ بٹاواد میں کنزرویٹر تھے, ہم جا رہے تھے ناران میڈیسنل پلانٹ کلیکشن کے لیے پی ایف آئی کی طرف سے. میری بھی پہلی ملاقات اس سے وہاں ہوئی. 2 مروت تھے لیکن وہاں پہ ہمارے تھوڑی بہت دور کی رشتہ داری یا دوستی بھی تھی, یہ ملاقات نہیں ہوئی تھی. ملاقات اس سے سادے بٹاواد کے آفس میں کنزرویٹر. ہاں اس کا ایک اور قصہ بھی ہے, وہ آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا آگے جا کے. ہی واز اے گڈ آفیسر. گڈ آفیسر. ہاں. اچھا, تو اگرور تناول کے بعد پھر آپ کی کہاں پوسٹنگ ہوئی؟ اگرور تناول کے بعد پھر میں گیا اور آئی واز پوسٹڈ ایز پروجیکٹ مینیجر دیر سوات واٹر شیڈ. وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ ہزارے میں بھی چل رہا تھا اور دیر سوات میں بھی چل رہا تھا. تو آئی وینٹ اوور دیئر اور ادھر میں پروجیکٹ مینیجر کی پوسٹ پر میری پوسٹنگ ہوئی. لیکن ادھر ساتھ ساتھ ایک اور پروجیکٹ چل رہا تھا ملکنڈ سوشل فارسٹری, جس کے پی ڈی تھے رفیق خان صاحب. آپ جانتے ہیں, بڑے بعد میں جو آئی سی این میں گئے, آئی سی این میں گئے اور نمبر 2 بن گئے اور بڑے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس رینج جو ہمارا کمپوننٹ ہے ملکنڈ سوشل فارسٹری میں رینج مینجمنٹ کا, ہم اس کو ایک فل فلج پروجیکٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وڈ یو لائک ٹو کم ہیئر ایز پی ڈی آف دیٹ پروجیکٹ. تو میں نے کہا وائی ناٹ, آئی ووڈ لائک ٹو ورک ود ایکسپیٹریٹس, کیونکہ بہت سارے ڈچ تھے ادھر. تقریباً میرے جو رینج مینجمنٹ کا آفس تھا نا اس میں بھی 5-6 خواتین اور مرد جو حضرات تھے نا ڈچ. بالکل جی, ایک بڑا چینج آیا. پہلی دفعہ سوشل فارسٹری کے تھرو فیمیل آئی فارسٹ میں, جو کہ بالکل مین ڈومینیٹڈ ایریا تھا, اور کمیونٹیز کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں اس ایکسپیرینس کو آپ, جو سوشل فارسٹری کا ایکسپیرینس تھا؟ سوشل فارسٹری میں ہم نے لوگوں کی جو برننگ نیڈس تھی نا, ہم نے اور وہ ڈچ ہم سب ہر ہفتے ایک میٹنگ ہوتی تھی اور اس میں ایک پورا پلان چاک آؤٹ ہوتا تھا. تو لوگوں کی جو برننگ نیڈس تھی ہم نے اس کو ریلیٹ کیا گرینری کے ساتھ. ہم جس کمیونٹی کو بھی اپروچ کرتے تھے وہ کہتے تھے جی ہمارے واٹر چینل کا مسئلہ ہے, ہمارے
گاؤں میں یہ اسٹریٹ پیومنٹ کا مسئلہ ہے. ایک کمیونٹی تھی, انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ ایمبولینس کا بڑا مسئلہ ہے, دور افتادہ علاقہ ہے, اور ادھر سے ہمارے جو مریض ہوتے ہیں یا جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو ہسپتال لے جانے کے لیے ہمیں ایمبولینس چاہیے. تو ڈچ ور ویری اوپن, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کمیونٹی کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور ان کی جو چھوٹی موٹی ڈیمانڈ ہے ہم ان کو پورا کریں گے, اور پھر ان کو کہیں گے کہ اچھا اگر ہم اس کی جگہ آپ کی یہ ڈیمانڈ پورے ہوں گے لیکن پھر آپ کے علاقے میں ہم یہ پلانٹیشن کریں گے, پھر آپ کو اس کی لک آفٹر کریں گے. تو اٹ ہیلپ اس الاٹ, دا فارسٹ ڈپارٹمنٹ الاٹ. کتنے سال چلا یہ پروجیکٹ؟ ملکنڈ سوشل فارسٹری تقریباً 10-12 سال چلا تھا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ KIDP بھی ہمارا ایک پروجیکٹ تھا جو کالام انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا, وہ بھی چل رہا تھا. تو ملکنڈ سوشل فارسٹری میں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر دیر سوات اور پوری ملکنڈ میں ہم نے رینج مینجمنٹ کا پروجیکٹ چلایا جس کا میں PD تھا. تو وہ بھی, اس پر بھی ہم نے کافی کام کیا اور کافی لوگوں کو ہم نے ہالینڈ اور ادھر ادھر بھیجا, اور کسی نے ماسٹر کیا, کسی نے شارٹ کورسز کیے. چلے سر تھوڑا سا بریک لیتے ہیں نا, پھر اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں.